दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काज़िम और अपने यूट्यूब चैनल काज़िम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और घर में बैठा था, फेसबुक के ज़रिए पता चला कि ईसा खान पर तशद्दुद हुआ है और उसकी वजह शायद ये बताई गई फेसबुकों में कि चूँकि समद गुरगेज साहब ने अपनी असम्बली में तकरीर की है, अहमद अली कोज़ात को टारगेट किया है और कादिर नाइल साहब जो हमारे मोअज़्ज़िज़ एमपीए रहे हैं इस हलक़े में, तो उसका शाख़साना जो समद गुरगेज़ साहब ने उनको टारगेट किया है, तो उसका शाख़साना ये हुआ है कि ईसा खान चूँकि पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, आप वर्कर ओहदेदार रह चुका हूँ। ओहदेदार रह चुके हैं, तो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो मैं इस वजह से आज इस वक्त आया हूँ कि इनसे हक़ाइक़ मालूम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जितनी मुँह उतनी बातें। तो ईसा खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काजिम भाई, खैरियत से? आप कैसे हैं ठीक सर? आप ठाक हो? ठीक हो, घर में खैरियत सब से हो? खैरियत है? खुश आमदीद कहता हूँ आपके अपने घर में आपको। बहुत शुक्रिया आपका। यार ये सारा ये इसका ज़रा बैकग्राउंड हमारे देखने वालों को बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा जो है ना ये बहुत ज़्यादा होता है हमारे हज़ारा कौम में ना, कि बात कुछ होती है और उसको कहीं और ले जाया जाता है। जैसे आपके बारे में बताया गया कि फेसबुकों में मैंने पढ़ा कि गुरगेज साहब ने चूँकि टारगेट किया है अहमद अली कोज़ात को और कादिर नाइल साहब को, तो एसडीपी के लड़कों ने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया है। आप असल स्टोरी बताएंगे क्या है, इसमें कितनी हकीकत है? बहुत खूब काजिम भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये चीज़ महसूस की और मेरे पास आया ताकि हक़ाइक़ से आवाम को आगाह कर सके। जी काजिम भाई, ये इस मकान में मुझे कोई 8 से 9 साल हो रहा है रिहाइश पजीर हूँ। जी जी और उन्हीं अयाम से मुझे एक मसला दरपेश है कि मेरे घर के सामने, शायद आपने देखा भी होगा, एक तड़ा है जिस पर लड़के बैठते हैं और वो लड़कों को मैं क्या कहूँ, आवारा टाइप, लुच्चे लफंगे लोग, जी इस तरह के लोग वहाँ पर बैठते हैं। जी जी और अक्सर मंशियात भी सरेआम इस्तेमाल करते हैं, जी। लड़कियों को, बच्चियों को आवाज़ें भी कसते हैं, अच्छा। हत्ता कि लड़कों को भी वो नहीं बख्शते। जी जी यानी यहाँ से गुज़रना छोटे बड़ों के लिए बहाल होता जा रहा था। जी जी मैं कल अपनी वाइफ को हॉस्पिटल से लाया, उनकी एमआरआई करके जब मैं घर पहुंचा, देखा कि तड़े पे बहुत सारे लड़के बैठे थे और उन लड़कों में कोई 5-6 लड़के उम्र के बड़े थे और बाकी सारे 15 साल से कम उम्र के लड़के थे। कितने लड़के, तादाद कितनी थी उनकी? तादाद बहुत ज़्यादा थे, ये स्टार्ट से लेकर आखिर तक कोई 25-30 लड़के, अच्छा और उनमें 5 बड़े उम्र के थे। अच्छा बाकी सारे इंतहाई मासूम बच्चे थे जिन्होंने पट्टू डाले हुए थे, 5-6 ऊपर, यानी वो बड़ों का स्टाइल अपनाया हुआ था जी ना। जी जी कि हम बड़े हो गए हैं अभी। हाँ, जब मैंने ये देखा जी तो वो सालों का खौफ जो है वो एकदम आतिशा की तरह फट गया और जी मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। जी जी एकदम मैं हमसाये के घर पे गया कि भाई कोई बंदोबस्त करते, इस तड़े पे मैं आयल ले आता हूँ, डाल देता हूँ ताकि ये लोग ना बैठे। जी जी उन्होंने हम मुझे इजाज़त दी। जी। फिर मैं जाके वो इस्तेमाल शुदा इंजन ऑयल ख़रीद के ले आया और वहाँ फेंक दिया। अच्छा। तो ये लड़कों के जो बड़े थे, जी। इनको गुस्सा आ गया कि हमारे बैठने की बैठने की जगह, जगह खराब हो ठिकाने गई को है। इन्होंने ख़राब एक किया। तो बस आजकल गर्मियां भी हैं और लोग जो ना हवाखोरी के लिए भी थड़ों पर बैठते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन बैठें, लेकिन मनफी हिसाब में ना नहीं बैठें नहीं, ना, ये तो किसी मुकम्मल को। मनफी सरगर्मियों में मुब्तला थे ना। जी जी और जब मैंने उन कमसिन बच्चों को देखा, मैंने जी कहा ये कुछ साल बाद फिर इस तरह के बनेंगे, जी हाँ लुच्चे लफंगे, जी उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं जी ये लोग, जी ठीक है। जी जी तो मैंने ऑयल वहाँ पे डाल दिया, इस्तेमाल शुदा इंजन ऑयल डाल दिया। जी इनको गुस्सा आ गया, बस एकदम इन्होंने गाली गलोच, ये वो, दकम दका, फिर हाथापाई, चूँकि वो लोग ज़्यादा थे, फिर मोहल्ले वालों ने मुझे बचा लिया। अच्छा। जी हाँ, रात भी हो मारपीट गया हुई, था। जी हाथापाई जी, हुई आपकी? उन्होंने मेरे पे काफ़ी हाथ उठाए, उन्होंने अच्छा मुझे धक्का दिया, अच्छा बहुत सारी गालियाँ दी कम वक्तों ने। अच्छा खैर गालियाँ तो वो जिस तरह टाइप के वो लड़के हैं, उनसे गालियाँ कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है ना। जी जी फिर मैं गया इलाका ताना बरोरी, जी वहाँ पर अपना रिपोर्ट दी जनाब दिलावर साहब को, अच्छा ड्यूटी ऑफिसर थे। जी उन्होंने कहा आप बेगम हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा एसएचओ साहब जनाब महमूद खरोटी साहब ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। जी जी तो
ابھی ہم لوگ آ گئے، پھر ان کے گھر چاپا لے آیا، اچھا پھر وہ لڑکے نہیں ملے، میرے خیال میں آج بھی نہیں ہے وہ لوگ، اچھا بس فرار ہے وہ لوگ۔ جی جی البتہ اسٹوری یہ ہے کہ سیاسی تو چونکہ اسی دن سمت گورگیش صاحب نے یہ بیان دیا تھا، اچھا اسی دن اتفاقاً یہ واقعہ یہ ہوتا واقعہ ہے، ہوا ہاں اور رات کو جب میں اکیلے میں سوچ رہا تھا مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا کہیں یہ اسی کا شخصانہ نہ کا ہو، رد عمل نہ رد ہو۔ عمل نہ ہو جو گرگیش صاحب نے تقریر میں جی ہاں، کہا آپ نے۔ کیونکہ جس لڑکے نے میرے پہ تشدد کیا ہے، ان لڑکوں کا، ان لوفر لڑکوں کا جو سرغنہ تھا، اس کا نام قائم، اچھا ہاں جو ابھی وہ ہے جی جی فرار ہے، جی جی قائم اچھا ان لڑکوں کا سرغنہ ہے۔ جی جی اس نے ابھی لڑائی میرے ساتھ کی ہے، گالیاں پیپلز پارٹی کو دے رہا اچھا تھا۔ اچھا 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 جی ہاں، صحیح، پھر وہ آٹومیٹکلی جو ہے میرا کلک کیا کہ یہ مائنڈ آپ کا اس ہاں، طرف چلا گیا کہ اس کہ کا یہ رد سمت عمل نہ ہو۔ گرگیش نے جی ہاں مجھے یہاں پہ پھنسا دیا جی ہے۔ جی جی اچھا ہاں، یہ پھر مجھے بھی تھوڑا اسی طرح لگ رہا تھا، جی جی لیکن یہ سارا اسٹوری تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جی صرف اور صرف میرا مقصد یہ تھا کہ میرے محلے سے، میرے علاقے سے اس طرح کے لوگ دور ہو جائے، جو میرے بچے کو، آپ کے بچے کو، جی جی ہمسائے کے بچے کو، اس جی معاشرے کے بچوں کو جی جو منشیات میں لا رہے، غلط کاموں میں لا رہے، غلط سرگرمیوں میں لگا رہے، جی وہ ہمارے معاشرے سے دور ہو جائے۔ صحیح اور اکثر آج صبح سے لوگ آ رہے جا رہے پوچھ رہے، اچھا جیسے آپ آئے ہوئے، جی اور ہمسائے جتنے ہیں انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، اور انہوں نے کافی مسرت کا اظہار کیا کہ یہ کام آپ نے کیا، یہ لڑکے تو کسی سے ڈرتے بھی نہیں تھے۔ جی جی میں نے کہا مجھ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، اچھا میں نے بھی ان کو، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، کئی مرتبہ ان کو منع کیا تھا کہ جی بیٹا یہاں مت بیٹھو، جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو۔ جی جی اور ویسے بھی کیمرے کے تھرو میں ایسے نوجوانوں کو ایڈوائس دیتا ہوں کہ بیٹا آپ لوگوں کو اگر ٹائم پاسی کرنا ہے تو یہ فٹ بال میدان جو ہے نا، یہاں پر اچھی ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے رات کے ٹائم، وہاں بیٹھ کر گپ شپ کریں، اپنا ٹائم پاس کریں۔ گرمی کے دن ہیں تو کسی کے گھر کے آگے آپ لوگ جو ہے نا ان کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو جی عیسیٰ صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے کاظم بھائی۔ بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ جی یہ ہماری کتابوں میں ہے، ہمارے مذہب کی کتابوں میں، اسلامی کتابوں میں ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود ہے، اگر ماں کی گود ہے، پھر دوسری درسگاہ باپ کا سینہ ہے، باپ کا کاندھا بھی ہوتا ہے نا۔ جی جی کہیں نہ کہیں پہ والدین کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں یہ بچے آپ یقین جانیے، میرے گلی کے سرے پہ گرلز ہائی اسکول ہے، جی ہاں یہ بچے ان کے اسکول کھلنے سے پہلے یہ لڑکے، یہ لوفر، یہ لچے لفنگے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں ان لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے۔ اچھا اچھا صبح سے یہ یہاں بیٹھے ہوتے، رات کے 3 بجے 4 بجے جی جی ان کے شور آ رہے ہوتے گھر میں، صحیح تو مجھے بہت تکلیف دیتے تھے، آس پاس والے ہمسایوں کو یہ لوگ۔ جی پھر منشیات کی وہ چرس کی بو ہمیشہ میرے مکان میں، ہمسائے کے مکان میں یہ شکایت آتی تھی کہ صحیح یہاں سے کافی زیادہ چرس کی بو آتی ہے۔ صحیح صحیح تو میرے خیال میں یہی لڑکے استعمال کرتے ہوں گے پھر، اور تو کوئی نہیں تھا۔ صحیح پھر یہ جس لڑکے نے میرے پہ حملہ کیا، ان جی لڑکوں کا سرغنہ جی قائم، جی یہ کچھ عرصہ پہلے ہی کسی ٹرسٹ سے جہاں پر منشیات والوں کا علاج ہوتا ہے، جی جی وہاں سے یہ ڈسچارج ہو کے آیا تھا، اچھا مہینہ ہوتا تھا میرے اچھا خیال اچھا میں اس کو۔ جی ہاں، اچھا 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 تو اس طرح کے لوگ جب آپ کے گھر کے پاس بیٹھیں گے، جی معزز لوگ عوام کے گھروں کے پاس بیٹھ کے گالیاں گلوچ، ہاں آوازیں کسنا، لڑائی جھگڑے، صحیح، تو کون برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں کوئی برداشت تو جی نہیں ہاں۔ کر سکتا۔ بہرحال عیسیٰ خان صاحب ابھی وہ بھی ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے یہ غلطی کی ہے، اور بچوں کی اصلاح جو نا وہ ہم نے اور آپ نے بھی کرنی ہے نا۔ اور آج کل کے بچے جو ہے ہمارے وہ باغی ہیں، ٹھیک ہے نا، ماں باپ کی نہیں مانتے ہیں۔ لیکن میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو تھانے لے جایا جائے، ان کو، وہ اور بگڑ جائیں گے، جی ان ہاں کا کاظم بھائی، ان کے ان کا مستقبل اور خراب ہو جائے گا، ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ سے جو نا گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں ایز ایک بڑے بھائی کہ میں، جی اگر آپ مجھے سمجھتے ہیں، جی ہاں۔ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو آپ ان کو کھلے دل سے معاف کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارے بچے جو نا وہ تھانوں میں جیلوں کی شکل نہ دیکھیں، تو بالکل وہ کاظم بہتر بھائی، ہے۔ جی مولا علی کا ایک قول ہے، دنیا کا سب سے بہادر شخص وہ ہے جو جو کسی معاف کو کرے، معاف کرتا ہے۔ معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، جی جی
اگر قائم آ کے معافی مانگ لیتا ہے, جی ہاں. کیونکہ میں عمر میں اس سے بہت بڑا ہوں. بالکل. آج ان کے چچا آئے ہوئے تھے میرے گھر پہ معذرت کرنے جی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے یہ وہ. صحیح. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ سید لوگ ہیں اور ہم سید کے احترام کرنے والے لوگ ہیں. صحیح. پھر میں نے کہا بالکل معاف کر دوں گا. ایک طریقہ ہوتا ہے قبائلی نظام میں. میں نے کہا وہ طریقہ اپنا لے آپ لوگ, بچے کو پولیس کے حوالے کر دیں, کیونکہ میں نے وہاں پہ تو رپورٹ درج کروائی ہے. کمپرومائز کر لیں ان کے ساتھ کہ آئندہ جو نا یہ غلطی نہیں, ان سے تو لکھ کر لیں گے ہاں کہ بھائی کم سے کم محلے میں آپ لوگ نہ بیٹھے. اپنا منشیات اگر آپ اس کے عادی ہو چکے ہو, چھوڑ نہیں سکتے ہو, کم سے کم آبادی سے دور جا کے کریں. نئے نئے بچوں کو آپ اپنے ساتھ بٹھاتے ہو, ان کے سامنے آپ سگریٹ بھر رہے ہوتے ہو یا بوتل کھول رہے ہوتے ہو, تو وہ بچہ سیکھ رہا ہے. جی ہاں. جی ہاں. تو دوستوں ہم آپ کو ابھی وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر عیسیٰ خان صاحب نے تیل ڈالا ہے, صرف ماچس لگانے کی دیر ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ جگہ بھی ابھی ہم آپ کو جا کے دکھائیں گے کہ تیل تو انہوں نے ڈال دیا ہے, اب ماچس اگر کوئی لگاتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے. میں تو بہرحال اس آگ لگنے سے پہلے اس آگ کو بجھانے کے لیے آیا ہوں عیسیٰ خان صاحب کے پاس کہ وہاں پہ آگ مزید نہ لگے. تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوگی, تو ہمارے ساتھ چلیں, ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے. بہت شکریہ. یہ جگہ ہے دوستوں جہاں پر رات کو اس چیز بیٹھنے کی وجہ سے یہاں آتا پائی ہوئی ہے عیسیٰ خان کے ساتھ. اور یہ میں دکھا رہا ہوں کہ یہ سارا یہاں پہ تیل ڈالا ہوا ہے, یہاں سے وہاں تک. اور یہ موچیوں کی دکانیں بھی ہیں, اور یقیناً ان بیچاروں کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سلپ وغیرہ بھی کرے گا. تو کچھ دن ان کو تکلیف ہے پھر. تو یہ ہے جگہ دوستوں جو میں نے آپ کو دکھائی. اور یہ ہمارے سامنے یہ فاطمیہ امام بارگاہ ہے, اور اس سائڈ پر اگر ہم جائیں گے تو گرلز ہائی اسکول ہے دوستوں, اور اس کے سائڈ پہ پھر خمینی اسپتال. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, مجھے سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ, بہت شکریہ.